الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے شریعت، طریقت اور حقیقت. آئیے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز کے مکتوبات گرامی، جو عرب تعجم مشہور اور معروف حضرت کی لکھے گئے خطوط یعنی مکتوبات کا مجموعہ ہے، جس میں بیش قیمتی اصول دین کے نکات پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے. آئیے اس کتاب میں اس موضوع پر چند ایک نکات پر کیا کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پہلا مکتوب جس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے وہ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر 47. مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں، شریعت کے 3 جزو ہیں: علم، عمل، اخلاص. جب تک یہ تینوں جزو کو نہ پائے جائیں شریعت متحقق نہیں پاتی، اور جب شریعت متحقق ہو گئی تو حق سبحانہ و تعالی کی رضا، جو تمام دنیاوی و اخروی سعادتوں سے فائق و اعلیٰ ہے، بھی متحقق ہوگی. امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ شریعت کے 3 حصے ہیں: علم، عمل اور اخلاص. فرمایا جب یہ تینوں حصے اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے اس وقت شریعت متحقق ہو جائے گی، یعنی شریعت اپنے کمال کو پہنچ جائے گا. تینوں حصے درکار ہیں، اور مقصد فرمایا کہ جب شریعت تام یعنی مکمل ہو گئی تو یہی اللہ تعالی کی رضا کا باعث بن جاتا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی تھوڑی رضامندی بھی بہت ہے. اس لیے شریعت تمام دنیاوی و اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے، اور کوئی ایسا مطلب اور مقصود نہیں جو شریعت سے الگ ہو اور انسان کو اس کی محتاجی ہو. عام طور پر صوفیہ اکرام کے لٹریچر میں جو کچھ بات لکھی گئی ہے اس سے عوام الناس یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یا یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ شریعت کچھ اور ہے اور طریقت اور حقیقت کچھ اور. یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے عام فہم میں کہ شریعت کے علاوہ بھی بہت کچھ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اور دراصل تصوف اسی راستے کا نام ہے، یا طریقت اور حقیقت وہی ہے جو شریعت کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. امام ربانی اس گمان کی نفی کر رہے ہیں یہاں پر اس مکتوب کے اس حصے میں، کہ فرمایا شریعت کے علاوہ کوئی مقصود اور مطلوب ہے ہی نہیں کہ جس کی محتاجی انسان کو. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، جان لینا ہے کہ تصوف یا طریقت اور حقیقت یہ سب اضافی نہیں ہے شریعت کے، بلکہ شریعت ہی کے حصوں میں سے ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں، طریقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ اکرام ممتاز ہیں دونوں شریعت کے خادم ہیں. دیکھیے صوفیہ اکرام عام طور پر کن باتوں کے لیے مشہور اور معروف ہیں، کن صفات سے جانے جاتے ہیں؟ طریقت اور حقیقت. فرمایا یہ دونوں طریقت اور حقیقت دراصل شریعت کے ہی خادم ہیں. ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے، لہذا ان دونوں سے مقصود بھی شریعت کی تکمیل ہے، نہ کوئی اور امر جو شریعت کے علاوہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیے
امام ربانی وضاحت کر رہے ہیں. عام طور پر یہ اصطلاح عوام الناس نے اکثر سنے ہوتے ہیں یا کبھی تقریر میں یا کبھی پڑھے ہوتے ہیں کہ ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے شریعت کو پانا ہے، پھر شریعت کے بعد میں جب طریقت میں داخل ہوں گے تو شریعت کے تقاضے نہیں رہیں گے، پھر طریقت سے جب حقیقت میں جائیں گے تو طریقت اور شریعت دونوں کے تقاضے باقی نہیں رہیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور یہ ایک بہت بڑی علم کی کمی کی وجہ سے یہ بدگمانی عوام الناس میں بہت زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہے. مجدد الفسانی اس کا ازالہ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں شریعت کے علاوہ، اور طریقت اور حقیقت جس سے کہ صوفیاء اکرام ممتاز ہیں یعنی اس سے جانے جاتے ہیں، وہ دراصل شریعت ہی کے خادم ہیں. آئیے دوسرے حوالے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، طریقت اور حقیقت دونوں اس جزو اخلاص کو کمال تک پہنچانے میں شریعت کی خادم ہے. پھر یہ دہرایا گیا کہ شریعت کے 3 حصے جو ہیں علم، عمل اور اخلاص، یہ پہلے آ چکا ہے. تو طریقت اور حقیقت دراصل اس اخلاص کو کمال تک پہنچانے میں شریعت کا مددگار ہے. اصلی بات یہی ہے، لیکن ہر شخص کا فہم و ادراک یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اکثر مخلوق خواب و خیال میں آرام کر رہے ہیں، معمولی چیزوں پر کفایت کر چکی ہے. شریعت کے کمالات کو کیا جانے، طریقت و حقیقت کی ماہیت کو کیا پائے. عوام الناس عام چیزوں میں مبتلا ہیں، وہ ناواقف ہیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے مابین آپسی رشتہ کیا ہے. یہ ان تینوں کو الگ الگ تصور کر بیٹھے ہیں، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کو کمال تک پہنچانے میں شریعت کے خادم اور مددگار ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے اٹوٹ حصوں میں سے ہے، نہ کہ کوئی الگ حصہ جو امت کو یا انسانوں کو جو درکار ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی کی مکتوبات گرامی جلد اول حصہ دوم مکتوب نمبر 41. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے، اور دل سے جھوٹ کا خیال دور رکھنا طریقت اور حقیقت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، عمل ایک ہی ہے کہ جس کے تعلق سے منع کیا گیا ہے امت کو، جھوٹ بولنا. فرمایا زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے، اور دل سے جھوٹ کا خیال دور کر دینا یہ طریقت اور حقیقت ہے. آگے پڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر دل سے یہ نفی تکلف اور مشقت سے ہے تو طریقت ہے، اور اگر بے تکلف میسر ہے تو حقیقت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، ایک ہی عمل ہے جھوٹ نہ بولنا جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اگر بندہ جھوٹ نہیں بولتا اپنی زبان سے تو اس نے شریعت کا حق ادا کیا. لیکن اب معیار شریعت میں ہی ایک معیار ہے جسے طریقت کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ایک معیار ہے جسے حقیقت کہتے ہیں. یہ شریعت کے اندر ہی کے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے یہ تقویٰ کے منازل ہیں. تو پہلی منزل اگر شریعت کو کہا جائے تو جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے، اور تکلف سے اپنے دل میں جھوٹ کا خیال نہ آنا، یعنی مشقت سے ہم کوشش کریں کہ دل سے جھوٹ بولنے کا خیال بھی نہ آئے، تو فرمایا یہ طریقت ہے. اور جب اس مشق میں یدوتولہ انسان کو حاصل ہو جائے، بندہ مومن کو کمال جب حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر جھوٹ کا خیال از خود انسان کے دل سے فراموش ہو جاتا ہے،
حتیٰ کہ یہ بے تکلف یہ صفت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اس صفت کا نام حقیقت ہے۔ اب دیکھیے، عمل ایک ہی ہے، تو کیسے طریقت اور حقیقت شریعت سے الگ ہوئی؟ بلکہ یہ یوں کہا جائے کہ شریعت ہی کی پی ایچ ڈی ہے۔ عام طور پر جھوٹ نہیں بولنا بڑا آسان فہم ہے، عام طور پر اس کی سمجھ بھی اچھی ہے، لیکن یہ کہ دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ طریقت ہے۔ اور پھر کوشش کرتے کرتے بندہ مومن اس معیار کو پہنچ جائے، اس کمال کو پہنچ جائے کہ از خود اب خیال آتا ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، تو پھر وہ مقام حقیقت ہے۔ فی الحقیقت باطن جسے طریقت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں، ظاہر کو ہی جو شریعت ہے تمام و کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں پر کچھ اور اضافہ امام ربانی نے اس شرح میں کیا ہے، فرمایا کہ اگر شریعت ظاہر ہے تو باطن کیا ہے؟ طریقت اور حقیقت باطن ہے۔ فرمایا لیکن یہ باطن ظاہر سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں امام ربانی کہ طریقت اور حقیقت جو کہ باطن سے اگر تصور کیا جائے تو دراصل یہ ظاہر کو ہی کمال تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔